الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اکثر بھائی سوال یہ پوچھتے ہیں کہ درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے، اور ہمیں درود پاک کے ایسے صیغے بتائیں کہ جو مختصر بھی ہوں، آسان بھی ہوں، جامع بھی ہوں، زیادہ پڑھے جانے والے ہوں، اور بالخصوص ان میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، تاکہ ان کو پڑھنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل ہو جائے، کہ ہمارا درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی بھیجا جائے۔ تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو 5 صیغے ایسے بتاؤں گا کہ جو درود بھی جن میں ہے، جن میں سلام بھی ہے، جو نہایت مختصر ہیں، آسان بھی ہیں، جامع بھی ہیں، اور بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، اور ان صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں پر اللہ کریم اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور یہ وہ صیغے ہیں کہ جو صوفیاء کرام کثرت سے ان کو پڑھتے ہیں، اہل طریقت کے وظائف میں یہ درود پاک شامل ہیں۔ تو یہ وہ درود پاک کے چند صیغے ہیں کہ جو روئے زمین پر بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ درود پاک ہے کہ جو اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھے جانے والا درود پاک ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یوں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ٹھیک ہے، یہ بھی درود پاک ہے، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی درود پڑھا کریں، درود بھیجا کریں، تو سرکار علیہ السلام کی آل پر بھی درود بھیجا کریں، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ تو جب اس طرح درود پاک پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح آپ درود پاک پڑھا کریں۔ دوسرا جو درود پاک ہمارا صیغہ ہے وہ ہے درود خضری، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ دیکھیں اس درود پاک کی اہمیت، فضیلت، افادیت سے کون واقف نہیں ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے جو اپنی کثرت کرنے والوں کو در خدا پر بھی پہنچا دیتا ہے، اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہنچا دیتا ہے۔ یہ وہ درود پاک کا صیغہ ہے کہ جس کی کثرت کرنے والا حضور نبی پاک علیہ السلام کا محبوب غلام بن جاتا ہے، اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس درود پاک کی کثرت کرنے کی خاص بات یہ ہے کہ جو بندہ اس کی کثرت کرتا ہے، ایک تو حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جو شخص حاضری مدینہ کا طلبگار ہو، جو سنہری جالیوں کے سامنے، جو سبز گنبد شریف کے سامنے دست بدستہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو ورد کرنا اپنا معمول بنائے، اور اگر کسی کو کوئی بھی حاجت ہو تو 1.25 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا نہایت مجرب مانا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہترین درود پاک ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم تیسرے درود پاک کی طرف کہ جس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور یہ بڑا ہی بہترین درود پاک ہے، اور احادیث طیبہ سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور یہ درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ یہ اچھا، اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور شاید آپ نے ایک ویڈیو سنی ہو جس میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ درود پاک وہ درود پاک ہے جو بندے کو مقام ولایت پر پہنچا دیتا ہے، مقام ولایت میں داخل کر دیتا ہے۔ کہ ایک بزرگ گزرے حضرت ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو اس کی بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے، اور اس کی کثرت کرنے کی برکت سے مقام قطبیت پر فائز تھے، 32 سال تک مقام قطبیت پر فائز رہے، اور یہی درود پاک ان کی طریقت کا سہارا تھا کہ اس کی کثرت کے ذریعے خود بھی مقام ولایت پر پہنچے، اور اپنے مریدین کو بھی مقام ولایت پر پہنچایا۔ اور جو شخص صاحب کشف بننا چاہتا ہو وہ اس درود پاک کو پڑھے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہترین درود پاک ہے۔ اور اس درود پاک کو میں بھی کثرت سے پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے اپنے درود پاک کی طرف، وہ ہے عاشقان رسول کا پسندیدہ درود پاک۔ روز اول سے حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کا پسندیدہ درود پاک ہے، جس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، وہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہترین درود پاک ہے۔ اور اس درود پاک کی خاص بات یہ ہے کہ جب بندہ اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے
تو اس کی توجہ خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ درود پاک ہے کہ جس کی کثرت کرنے والوں کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارتیں بھی نصیب ہوئی ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو بھی بڑا نوازا ہے، اس سیغے کے ساتھ بھی ہمیں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے 5ویں سیغے کی طرف کہ جس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، وہ ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب اس طرح آپ درود پاک پڑھیں گے، اس درود پاک کی یہ جو ہے نا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھیں گے، یعنی کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے نام نامی سے پہلے سیدنا کا اضافہ کریں گے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے نام نامی کے بعد درود پاک کا اضافہ کریں گے، تو اس میں ایک خاص بات جو آپ کو، ویسے تو اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ آپ کو حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزتوں میں خوب اضافہ فرمائے گا، اور ساتھ جو ہے وہ رزق کی وسعت کے لیے بھی یہ بڑا ہی بہترین ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن کوئی بھی عبادت جو ہے وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے، اور یہی بات ذہن میں ہو کہ یہ جو عبادت کر رہا ہوں تو اس سے میرا رب راضی ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے یہی عبادت جو ہے وہ میری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے دیکھیں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔